السلام علیکم، دس از حسن علی علیم فرام سگما اسکلز اکیڈمی۔ جس طرح کہ آپ سب ویورز کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ویکلی انالیسز انشاءاللہ لے کر آئیں گے، تو یہ ہمارا فرسٹ ویکلی انالیسز ہے سگما اسکلز کی جانب سے۔ ہوپ سو کہ آپ سب ویورز کو یہ پسند آئے گا، اور انشاءاللہ آگے ہم پلان کر رہے ہیں کہ ڈیلی بیس پر بھی آپ کو گولڈ کی فورکاسٹ اپڈیٹ کرتے رہیں، تو جلد ہی اس پر بھی کام کیا جائے گا۔ اچھا، ابھی ہم سب سے پہلے گولڈ کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایز اے ایک سٹرکچر، کہ گولڈ کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے ہمارے پاس بلڈ ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں۔ بیسک لیولز پہ سٹرکچر جو ہے گولڈ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس کا کام ہو رہا ہے۔ تو گولڈ اگر آپ دیکھیں تو فرام دس وے ایک بڑی اچھی ایک ٹرینڈ لائن اس کی بنتی ہے، جو کہ اپ ٹرینڈ کی ایک پراپر نشاندہی کرتی ہے، یعنی کہ جب سے 2018 سے گولڈ اس ٹرینڈ لائن پہ آیا ہے تب سے بائی ہی ہو رہا ہے۔ تو گولڈ کی ہمیشہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ بائنگ میں آپ کو نقصان نہیں دیتا۔ اگر آپ اس کو ویری لانگ ٹرم ہولڈ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی پرسنٹیج آپ کو پروفٹ کی دے جاتا ہے۔ اوکے، لیٹس موو آن دا لائن چارٹ فرسٹلی، کہ لائن چارٹ ہمیں کیا کہتی ہے۔ اگر ہم لائن چارٹ کو دیکھیں تو ایک کچھ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مے بی وہ ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح سے ہمارے پاس کچھ لائن چارٹ بھی بنے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کا فرسٹ ٹچ تھا اور یہ سیکنڈ ٹچ، اور اس کے بعد یہ فیک آؤٹ دینے کے بعد اب ایک یہ پراپر بریک آؤٹ اینڈ ری ٹیسٹ ہو چکا ہے گولڈ کا۔ اس ٹرینڈ لائن کے مطابق گولڈ نے اس کو ایک بریک آؤٹ دے دیا ہے۔ تو اب یعنی کہ گولڈ کی جو یہاں پہ ڈائریکشن پریڈکٹ ہوتی ہے وہ ایک بلش سینیریو میں نظر آتا ہے کہ گولڈ جو ہے آل دا وے ہمارے پاس بلش ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر مزید آپ دیکھیں، ہم اس کو ابھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے بھی۔ تو یہ دو ریزسٹنسز بھی اس نے ڈیلیٹ کر دی ہے، سوری بریک کر دی ہے، اور اگین اسی ایریا پہ آ کے گولڈ نے ایک بریک لیا ہے اور یہاں پہ آ کے رک گئے۔ اب ویکلی اگر دیکھا جائے تو دو پاسبلٹیز ہمارے پاس نکل سکتی ہیں، کہ یا تو یہیں سے گولڈ اوپر آ جائے اگین اس لیول کے اوپر، جو کہ ہمارا اس کا 2073 کا لیول بنتا ہے، یہاں پہ آ کے رک جائے۔ اور سیکنڈ پاسبلٹی ہے کہ جو ویکلی کینڈل ہے وہ نیچے کی جانب ایکسپینڈ ہو اور نیچے آ جائے، اور نیچے ہمارے پاس 1930 کا غالباً ایریا 1940 کا، تو 1940 جو ہے ہمارے پاس نیچے کا لیول ہمارے پاس ڈرا ہوتا ہے اگر ہم اس کو لائن چارٹ میں ویکلی انالیسس کے اوپر دیکھیں۔ اچھا، ابھی ہم اس کے اوپر مزید اس کو دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح سے گولڈ اپنی موومنٹس جو ہے وہ شو کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر، اور کس طرح سے مارکیٹ میں گولڈ کی موومنٹ پاسبلی پریڈکٹ کی جا سکتی ہے۔ ابھی فی الحال تو یہاں پہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ جب بھی کوئی ریزسٹنس بریک ہوتی ہے تو نیکسٹ ٹائم اس ایز اے سپورٹ وہی لیول کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ ایز اے سپورٹ بھی کام کر رہا ہے، اور ہوپس ہو کہ گولڈ اس کو توڑ دے گا اور نیچے آئے گا، لیکن پھر بھی مارکیٹ کو اس طرح 100% تو کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گیم آف پاسبلٹیز ہوتی ہے، اس میں آپ کی پاسبلٹیز ہوتی ہے، لیکن مے بی یہاں سے وہ اس کو رسپیکٹ دے اور اوپر چلا جائے اور اس لیول سے نیچے گرے، یا اگر وہ اس لیول کو رسپیکٹ نہیں دیتا تو وہ یہاں پہ آپ کے پاس 1940 1939 کا جو لیول بنتا ہے، یہاں پہ آ کے گولڈ جو ہے آپ کا یہ رکے گا۔ اب ہم موو کر جاتے ہیں اس کے نیکسٹ ڈیلی لیولز کے اوپر، کہ جو ڈیلی لیول پہ ہے وہ گولڈ کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ جو آپ کے پاس گولڈ ہے اس نے ایک بڑا اچھا قسم کا یہاں پہ ایک ریجیکشن دی ہے، اپنا آل ٹائم نیو آل ٹائم ہائی بنانے کے بعد یہاں سے یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ اس کی ایک ریجیکشن کا ایریا ہے۔ اچھا، اب یہ ریجیکشن کے بعد یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ گولڈ جو ہے ایک دم سے اوپر نہیں موو کرنے والا، تھوڑی بہت کریکشن نیچے دے گا ضرور، لیکن وہ کون سے لیولز ہیں جہاں پہ جا کے گولڈ سٹے کر سکتا ہے یا گولڈ جا کے
یہاں سے واپس اپنا کنٹینیو کر سکتے ہیں بولش مومنٹم. تو سب سے پہلے ٹرینڈز کو چیک کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں کوئی ٹرینڈ تو نہیں ہے. تو ٹرینڈ کے لیے ہم ٹرینڈ لائن ڈرا کریں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ٹرینڈ سامنے آ سکے, کوئی ٹرینڈ ہمیں نظر آئے گولڈ کی ڈائریکشن کو لے کر کے کس طرح سے گولڈ جو ہے چل رہا ہے. اوکے, اب یہاں پہ اس کی کلوزنگ بھی اس کو لائن چارٹ پہ مزید دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم اس کو لائن چارٹ پہ کریں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گا ایسے, جو کہ کلیئر ہے کہ ٹرینڈ لائن بریک ہو چکی ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرینڈ لائن بریک ہو چکی ہے. اب واٹس نیکسٹ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے. تو جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ والا آپ کے پاس جو ایریا ہے, میں اس ٹرینڈ لائن کو ریموو کر دیتا ہوں. جو یہ والا ایریا ہے اس کی جو پاسبل سپورٹ ہے وہ یہیں پہ ہے. اور اگر آپ اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ ایریا جو اس کی پرانی جس میں ریزسٹنس بھی تھی, اور اسی کو اس نے بریک کرنے کے بعد یہیں پہ اس نے سپورٹ بنائی اور ایک نیو آل ٹائم ہائی کی جانب چلا گیا. اس کو تھوڑا ہم لائن چارٹ میں پرفیکٹلی ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اس طرح اور ایک ہمارے پاس یہ بن جائے گا اس کے نیچے یوں. تو یہ دو ایریاز جو ہیں ایک ہمارے پاس بن جاتے ہیں جہاں سے گولڈ اپنا یہ جو ایک بیرش ریٹریسمنٹ ہے, مے بی وہ اپنی بیرش ریٹریسمنٹ یہاں تک کنٹینیو کرے اور یہاں سے گولڈ اپنی جو نیکسٹ بائنگ ہے اس کو کنٹینیوشن کی طرف لے جائے. تو ہمیں اس ایریا کا ویٹ کرنا پڑے گا بائنگ کے لیے. لیکن جو ہمارے پاس یہ ایریا ہے, یہ ایریا بھی ابھی سٹل رہتا ہے مارکیٹ کے اندر, ابھی اس کا بریک نہیں ہوا. اور اگر تو یہ بریک ہو جاتا ہے تو پھر تو یہاں سے ریٹیسٹ دیکھ کر مارکیٹ نیچے آ جائے گی اس طرح سے یوں. تو اس ویک ہم مارکیٹ کو بیرش ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں منڈے اوپننگ دیکھنی پڑے گی کہ کیا منڈے اوپننگ ہمارے پاس بیرش کنٹینیویشن کی جانب ہی جاتی ہے. اب این ممکن ہے کہ جو ہمارا پاس پہلا سیشن یا ہمارا ایشین سیشن جو ٹرینڈ کریٹ کرے وہی آل دا وے امریکن سیشن یا نیو یارک سیشن تک کنٹینیو رہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ٹوکیو سیشن کے اندر بیرش موومنٹ نظر آتی ہے مارکیٹ کی, تو کوائٹ پاسبل مارکیٹ امریکن سیشن تک ہی بیرش ہی رہے. لنڈن سیشن میں یا پری امریکن سیشن میں تھوڑی بہت ایک بائنگ ریٹریسمنٹ اگر مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال مارکیٹ جو اوور آل اگر بیرش اوپننگ ہوتی ہے اس کی تو بیرش ہی کنٹینیوشن کرتی رہے گی, اور اس ایریا تک مارکیٹ کے گرنے کے بہت اسٹرانگ چانسز ہیں. سیکنڈ پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر مارکیٹ یہاں سے نہیں گرتی اور اس والے لیول سے اگین مارکیٹ اس ایریا کو رسپیکٹ دے دیتی ہے تو یہاں سے ہی مارکیٹ جو ہے اوپر آ جائے گی. اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ لیول آلریڈی موجود ہے 2070 172 کا 72 کا لیول ہمارے پاس موجود ہے, جہاں تک گولڈ نے اگین اپنی جو بلش کنٹینیوشن ہے وہ رکھنی ہے. تو فرسٹلی تو ہم ویٹ کریں گے اس ایریا کا, یا ہم یہاں سے اگر اس کو وہ بریک کرتا ہے تو ہم دوبارہ سے اسی ایریا کا ٹیسٹ لوور ٹائم فریم میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس ٹیسٹ کے بعد ہم اس ایریا سے یا ایون اس ایریا سے 2018 کے ایریا سے ہم ایک سیل کی جو ٹریڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ یہاں پہ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مارکیٹ نے ایک اپنا جو اسٹرکچر ہے اس کو بریک کر دیا. تو مے بی وہ اپنی کنٹینیوشن سیل کی جانب ہی کرتی رہے. اب اگر ہم اس کا مزید چھوٹے ٹائم فریمز پہ دیکھیں تو H4 میں ہم اس کو جب کر لیتے ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے, تو H4 میں آپ کو یہ ایک زبردست قسم کا ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن نظر آ رہا ہے جو کہ یہاں پہ بنا ہوا ہے. اس طریقے سے کچھ اس کی فارمیشن ہے, اور یہ اپنی ٹرینڈ لائن کے توڑنے کے بالکل قریب ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس نے اپنا یہ والی ٹرینڈ لائن جو اس نے یہ ریٹریسمنٹ کی ہے اس کو یہ توڑ دیا پراپر H4 میں. اب کوائٹ پاسبل کہ مارکیٹ اس کی نیچے ہی گرتی رہے اور اپنی جو کنٹینیوشن ہے وہ اس والی انگلفنگ جو آپ کو یہاں پہ H4 میں نظر آ رہی ہے, اس
بلش انگلف تک کنٹینیو رکھے. تو ہم اس کو لوور ٹائم فریم میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا ایریا بن جائے گا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اگین وہی 1939 1940 کا ایریا آپ کے پاس بن جاتا ہے، جہاں پہ ہمارے پاس ایک بلش انگلف بھی ہے اور مارکیٹ آپ کی یہیں پہ آ کے رکے گی. تو اگر آپ کو سیل کی ٹریڈ ملتی ہے، آپ 2014 2015 کے لیول سے ایک سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آرڈر بلاک کی کینڈل بھی موجود ہے. تو جب اس ایریا کا ہمارے پاس بریک آؤٹ ہوا ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا اس نے ٹیسٹ آلریڈی دیا ہوا بھی ہے. تو بہرحال اس ایریا میں اگر آپ کے پاس گولڈ اگین جاتا ہے یہاں سے، تو آپ یہاں سے اپنی جو ایک سیل کی ٹریڈ ہے وہ ایک اچھی ٹریڈ آپ کو مل سکتی ہے، اور اس ایریا سے آپ سیل کر سکتے ہیں 2013 کے لیول سے یا 2012 سے لے کر اس سے اوپر 2016، جہاں پہ بھی آپ اس کو لوور ٹائم فریم میں مزید مانیٹر کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں پہ ہمیں جا کے سیل لینی ہے. تو یہ سیل جب آپ لیں گے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ہولڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ آلموسٹ اگر ہم اس کو میجر کریں تو آلموسٹ 75 پوائنٹ کا آپ کا یہ ٹارگٹ آپ کو دے سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ یہاں سے آپ کسی طریقے سے سیل میں بیٹھ جائیں، اور سیل کے بعد آپ اس ایریا پہ اپنی ٹریڈ بک کر سکتے ہیں، یا اس ایریا پہ آپ اپنی پارشل کلوزنگ جو ہے دے سکتے ہیں اگین کے، جہاں پہ آپ کے پاس مارکیٹ کے اگین باؤنس بیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. 1970 1975 کے نزدیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ہم یہاں پہ اپنی ٹریڈز کو پارشل کلوز کر لیں، یعنی 25 to 30 پوائنٹس جو ہے آپ اپنی 250 300 پپس لینے کے بعد مارکیٹ سے نکل سکتے ہیں. اور اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو 800 پپس کے قریب 700 پپس کے قریب مارکیٹ آپ کو ٹریڈ دے گی. یہ بھی پاسبل ہے کہ 1000 پپس آپ کو مل جائیں، مزید اس سے بھی نیچے جاتی رہے مارکیٹ، کیونکہ جب مارکیٹ اس طرح بیرش ہو جاتی ہے تو پھر اتنے آرام سے بائی سائڈ پہ نہیں موو کرے گی. اور آپ سب لوگ جس طرح جانتے بھی ہیں کہ یہ HNS جو ہیڈ اینڈ شولڈر ہم جس کو کہتے ہیں، یہ بہت ایک اسٹرانگ ایک پرائس ایکشن کا پیٹرن ہے، جو کہ اگر مارکیٹ کو سیل کرواتا ہے تو 1000 پپس تو یہ کروا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے. مارکیٹ آلریڈی اپنے آل ٹائم ہائی پر ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس پاسبلٹیز ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اس کا اسٹرکچر سیل کی جانب ایک بہت اچھی ریٹریسمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے. لیکن اوور آل آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو اس کا جو بائسنس ہے وہ بلش ہے، تو کبھی بھی سیل کے اندر ٹریپ نہیں ہونا آپ لوگوں نے. اسی لیے آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ ٹریڈ لیں اس کو بریک ایون بھی کر کے رکھیں اور اپنا پروفٹ جو ہے وہ پارشل بک کر لیں. اس کے علاوہ اگر ہم فوریکس فیکٹری کی جانب موو کریں تو اس ویک کا ہم کیلنڈر نوٹس کر لیتے ہیں کہ کیا مارکیٹ کے اندر کون سی امپورٹنٹ نیوزز ہیں. تو منڈے کو ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ خالی ہے، کوئی نیوز نہیں ہے. اور ٹیوزڈے کو البتہ ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ نیوزز ہے. 6:30 PM پاکستانی ٹائم کے مطابق CPI کی اور کور CPI کی ہمارے پاس نیوز ہے، جس میں آلریڈی کور CPI منتھلی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا پازیٹیو آ سکتا ہے فور کاسٹ کے مطابق. تو اگر یہ بھی پازیٹیو آ جاتا ہے ٹیوزڈے کو تو بہت زیادہ مارکیٹ مزید ہو سکتی ہے بیرش. اس کے علاوہ یہ تو ایکولی آ رہا ہے، اور یہ جو ہے تھوڑا ویک ڈیٹا ہے. اگر ہم ویڈنسڈے 13 کے اوپر دیکھیں تو اگین ہمارے پاس ڈالر کا جو ہے PPI کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے، جو کہ اسٹل ڈالر کے لیے پازیٹیو آ رہا ہے. اور فورکاسٹ میں 14 کو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ جو ڈیٹا ہے وہ فیڈرل فنڈ ریٹس کا، یعنی کہ FOMC جس کو ہم فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کہتے ہیں، اس نے اپنے ریٹس جو ہے وہ بتانے ہیں کہ ہم ریٹس ہم بڑھائیں گے یا کم کریں گے. فورکاسٹ کے مطابق تو اس مرتبہ یہ لوگ نہیں بڑھا رہے، اور یہ لاسٹ ہمارے پاس کوارٹر ہے اور لاسٹ منتھ ہے اس ایئر کا. تو اگر اس میں نہیں بڑھاتے ہیں ریٹس تو ایک بہت بڑا امپیکٹ، اگر یہ کم بھی کرتے ہیں تو بھی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا مارکیٹ پہ. اور اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ برابر رکھتے ہیں، سیم رکھتے ہیں، تو بھی مارکیٹ کی ایک اچھی وولیٹیلیٹی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک میننگ فل موو کو جنم دے سکتی ہے. اس کے علاوہ تھرسڈے کے بعد ہمارے پاس فرائیڈے آ جائے گا، اور فرائیڈے کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گولڈ کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ فلیش مینوفیکچرنگ PMI کی نیوز ہے، جو کہ اسٹل یہ ابھی تھوڑی سی ہمارے پاس گولڈ کے لیے نیگیٹو ہے، لیکن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ایکچولی FOMC کا جو ڈیٹا ہے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ
اہمیت کا حامل ہے کہ FOMC جو ہے وہ کس طرح سے چلتی ہے۔ تو اس طرح کے مزید انالیسز ہم انشاءاللہ آپ کے لیے لاتے رہیں گے، اور ہوپس ہو کہ آپ بہت اچھی ٹریڈ کریں گے اس ویک میں، اور ہم آپ کے لیے ایک چینل کا بندوبست کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے واٹس ایپ چینل، وہاں پہ آپ کو ہم ساتھ ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کرتے رہیں، اور کسی قسم کا آپ کو کوئی جو فارکس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم آپ کی اس میں رہنمائی کر سکیں فری آف کاسٹ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سگما اسکلز اکیڈمی کے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی۔ اب اگلے ہفتے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔